بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 443 چل رہی تھی۔ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت مسجد میں تھے، اور فرماتے میرا گمان ہے کہ وہ چاشت کا وقت تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا آپ پر کچھ قرضہ تھا، آپ نے وہ قرض ادا کر دیا، بلکہ مجھے کچھ زیادہ بھی دیا۔ اور اسی پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر تو قرض پہ نفع کو مشروط ٹھہرا لیا جائے تو یہ سود بن جاتا ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مشروط نہیں ٹھہراتا ہے، بلکہ وہ قرضہ جیسے ہم عام طور پہ دیتے ہیں، نارمل حالت میں دیا ہے، اب لوٹانے والا اپنی مرضی سے لوٹاتے وقت کچھ زائد دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لے سکتے ہیں۔ اور میں آخر میں پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ایک تیسری صورت بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بالفرض ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ رواج پڑ گیا ہے، رسم ہی ہو گئی ہے کہ جو بھی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو لوٹانے والا 2%، 3%، جتنا قرضہ ہے اس کو 2% اور 3% اس کو نفع بھی دیتا ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو بھی دیتے ہیں وہ ضرور پھر سامنے والا جو مقروض ہے وہ لوٹاتے ہوئے ایسے ہی کرتا ہے، کچھ پروفٹ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز اتنی معروف اور مشہور ہو جائے کہ بغیر طے کیے بھی اس پر عمل پیرا لوگ ہونے لگیں تو وہ معروف کہلاتی ہے، کہ بہت زیادہ یہ چیز معروف ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے۔ اور یہ ضابطہ قاعدہ ہے کہ المعروف کالمشروط، کہ معروف ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، یعنی جب کسی شے کو مشروط ٹھہرا لیں جیسے، ایسے ہی معروف، کیونکہ جب اتنا زیادہ معروف ہو گیا ہے کہ لوگ اس کے خلاف جا ہی نہیں رہے ہیں تو بالکل ایسے ہو گیا جیسے اس کو مشروط ٹھہرا لیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی علاقے میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا رواج ہے کہ قرض پہ ضرور نفع لیتے ہیں، تو وہاں پہ چاہے زبان سے نہ بھی کہیں، اب اگر سامنے والا اپنی مرضی سے بعد میں نفع دیتا ہے تو وہ سود میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی یہ سب کے درمیان عادت رائج ہو چکی ہے کہ قرض پہ نفع دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں جہاں یہ اس طرح معروف کوئی شے ہو جاتی ہے، غلط چیز معروف ہو جاتی ہے، وہاں پر اگر آپ خرابی سے بچنا چاہیں تو پھر ہوتی ہے صریح طور پر صاف الفاظ میں ممانعت یا منع کر دینا، تو پھر وبال سے بچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور ہمارے علاقے میں یہی رواج ہے، فرض کر لیں کہ جب کوئی قرض دیتا ہے تو مقروض واپس کرتے ہوئے 2%، 3% بیچارہ زیادہ پیسے دیتا ہی ہے۔ اب میں نے دیتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، لیکن جو ہمارے یہاں بدعت ایجاد ہو گئی ہے نا کہ واپسی کرتے ہوئے زیادہ پیسے دینا، کوئی پیسہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے 1 لاکھ ہی واپس کریں گے، یہ کہہ کے میں نے اس کو دے دیا۔ اب دیکھیں جو معروف تھا، جو مشروط کی مثل ہو گیا تھا، میں نے صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں اس کا رد کر دیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ واپس کرنے لگا اس نے اپنی مرضی سے مجھے 2%، 3%، 5% دے دیا، تو یاد رکھیں چونکہ میں پہلے صراحتاً منع کر چکا تھا، لہٰذا اب اگر میں اس کو لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی غلط چیز معروف ہو جاتی ہے، اگر آپ اسی مالی معاملے میں انوالو ہوتے ہیں اور صراحتاً منع نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو مشروط ہی ٹھہرا لیا ہے۔ تو اب اس کی مشروط ہونے کی قباحت سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کا صراحتاً رد کر دیں کہ بھئی میں نہیں لوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر صحیح ہے۔ بعد میں وہ شخص کو دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرض پہ نفع لینے کے سلسلے میں کس قدر محتاط تھے کہ آپ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو جنازے پہ بلایا کہ آپ تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، ابھی جنازے میں تھوڑی سی دیر تھی تو دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو کسی شخص نے کہا کہ حضور یہ اس مکان کی دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیں، تھوڑی سی دیر ہے جنازے میں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ نہیں، اور وجہ بتائی، فرمایا کہ اس لیے کہ اس مکان والے نے ہم سے قرض لیا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار میں کھڑا ہونا اس قرض پر نفع بن جائے، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ قرض کے اوپر کوئی نفع نہیں لینا ہوگا، اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اور یہاں ضمناً ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، اب یہ مسئلہ آ ہی گیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مشروط ٹھہرا کے کوئی نفع لیں، وہ تو ہے ہی منع جیسے میں نے بتایا، ایک ہوتا ہے معروف ہو گیا تو وہ مشروط کی مثل ہو جاتا ہے،
یہ بھی منع ہے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مشروط تو نہیں ٹھہرایا، معروف بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس قرض پہ کچھ نفع لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ نفع لینا منع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس کی صورت یوں بن سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ایک رشتہ دار ہے جو پہلے کبھی آپ کی دعوت نہیں کرتا ہے، کبھی آپ کو چائے پہ اس نے نہیں بلایا، کبھی اس نے آپ کی خاطر تواضع نہیں کی ہے، لیکن اب آپ نے اس کو قرضہ دے دیا مثال کے طور پر۔ اب اس کے گھر کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، وہ آگے نہیں حضور آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں، میرے گھر کھانا کھا لیں آپ، نہیں چائے پیے بغیر کیسے آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو یہ دعوت کر رہا ہے، یہ چائے پلا رہا ہے، وہ صرف آپ کے قرض کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس نے دعوت نہیں کی ہے، اس سے پہلے اس نے چائے نہیں پلائی ہے، یا وہ کوئی تحفہ دینے لگے کہ جی دکان پہ مثلا اس کی پھلوں کی دکان تھی، آپ وہاں سے گزرے، ارے جی بچوں کے لیے کچھ پھل لے جائیں، بس یہی میری خواہش ہے، اور آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو پھر یہ اس قسم کا جو نفع ہے یہ لینا فقہا نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ عادت سے ہٹ کر ہو گیا اور اس کی بنیادی علت اور وجہ آپ کا قرض ہی تھا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ زیادہ مصر ہے تو آپ پیسوں کے بدلے میں لے لیں، اگر پھل فروٹ وغیرہ پیسوں کے بدلے میں، یا جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو دل آزاری ہو جائے گی، دل ٹوٹ جائے گا اس کا، وہ پیار سے بلا رہا ہے، محبت سے بلا رہا ہے، اب آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ یار میں کھاؤں گا تو خواہ سود کی تھوڑے سے اس میں معنی مفہوم آ سکتا ہے، لیکن وہ آدمی کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں یار میں غریب آدمی ہوں، چلے ان سے قرضہ لیا ہے، میں دعوت کر رہا ہوں، یا نہیں رہے، حالانکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ پہلے تو تم نے کبھی بھی دعوت نہیں کی، اب کیوں کر رہے ہو؟ یقینی سی بات ہے اس لیے کر رہے ہو کہ اس نے قرضہ دیا ہے، لیکن اس کو اتنی دلیلیں سمجھانے سے وہ بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے، عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر اس کے دل آزاری کا اندیشہ ہو تو پھر جا کر کھا لیں، اور کھانے کے بعد کوشش یہ کریں کہ جتنے کا اس نے کھانا کھلایا ہو اتنا اس کے بچوں میں کچھ تحفہ وغیرہ تقسیم کر دیں، کوئی اور چیز اس کو دے دیں تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے، کھانے کا بدلہ ہو جائے اور قرض کے اوپر یہ نفع نہ بنے۔ تو یہ تھوڑی سی حکمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا ہو، فقہا نے لکھا کہ پہلے سے ایک شخص کی عادت جاری ہے، مثال کے طور پہ ایک میرا دوست ہے، وہ کبھی کھلا دیتا ہے، کبھی پلا دیتا ہے، کبھی تحفے تحائف دے دیتا ہے بغیر میرے قرضہ دیے بھی، پھر اسے کسی ٹائم ضرورت پیش آ گئی اور میں نے اس کو قرضہ دے دیا، اب اس نے 2-4 دن بعد کہا کہ یار گھر پر آنا کھانا کھائیں گے، اور یہ عادت پہلے بھی تھی کہ ہم پہلے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ دعوت جو ہے وہ پہلے سے ایک عادت چل رہی ہے، ایک روٹین بنا ہوا ہے، اس کے تحت دعوت ہو رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے کے بدلے میں یا قرض کے بدلے میں احسان مند ہو کر کوئی دعوت کر رہا ہو، تو لہٰذا آپ جا سکتے ہیں اور اب دعوت کھا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی قیودات ہوتی ہیں، تو علم انسان کے پاس ہو تو بڑی اچھے انداز سے فیصلہ کر کے اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور جن بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ تو بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو قرضہ دیا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں اور اس میں بہت سارے لوگ پھنسیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، غریب آدمی ہے، وہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے یا تھوڑی سی میری مدد کرو، بچی کا جہیز وغیرہ کھانے وغیرہ کے مسئلے تھوڑا چل رہے ہیں، پیسہ کم ہے، آپ نے پیسے دے دیے اس کو، اب اس نے شادی کاٹ دیا، آپ شادی میں پہنچے، تو اب آپ کی سے مراد جو ایسا کرے وہ، تو اب بعض اوقات قرضہ دینے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ذرا کسی اچھی ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور میرے سامنے جو مطلب ڈش لے کر آئے وہ ویٹر نہ لے کر آئے، بلکہ جس کو میں نے پیسے دیے یہ خود صاحب خانہ آئے اور آ کے بار بار مجھ سے پوچھے کہ حضور کچھ کمی تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور میرے پاس جو ڈش آنی چاہیے اس میں سب سے بہترین بوٹیاں ہونی چاہیے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، پھر جو بیچارہ مقروض ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جس نے قرضہ دیا بیچارہ وہ قرض خواہ آ رہا ہے تو وہ بچ جاتا ہے بیچارہ، اس کو اچھی جگہ بھی بٹھاتا ہے کیونکہ بھئی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنے برے وقت میں پیسے دیے، اور پھر اچھی اچھی بوٹیاں لے کر آتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اور خوب ہم ڈٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں مزے سے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ قرض کے اوپر نفع ہے۔ اگر یہ پیسہ نہ دیا ہوتا تو پھر سوچیں کیا یہ اتنی ہی عزت سے بٹھاتا، اتنی ہی اچھی بوٹیاں لا کر دیتا، اتنا ہی میرے آگے پیچھے گھومتا؟ اگر دل گواہی دے کہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر پھنس گئے غفلت کے اندر، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو صاحب علم ہوتا ہے بہرحال وہ اپنا ہر جگہ محاسبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے خطاؤں سے بچا لیتا ہے اور حقیقی تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن جو یہ نام کے صوفی بنے پھرتے ہیں اور جن بیچاروں کو دین کے الف بے بھی نہیں آتی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے مفتی بن گئے ہیں، عام سے لوگ جو ہوتے ہیں
اور وہ مطلب کوئی اگر مفتی بھی ان کو کوئی تلقین کرنے لگے تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ارے جی ہم بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ وہ اس قسم کی خطاؤں میں بہت زیادہ ملوث آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہ علم تو ہوتا نہیں ہے، اور تکبر اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی نصیحت قبول کرنا، کسی کی علمی بات سیکھنا، یہ ان کا نفس گوارا نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح جہالت میں غوطے لگا کر اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس پہ ضرور توجہ کریں۔ ہمارے دیکھنے والے بھائی بہنوں میں کسی نے اس طریقے سے کچھ کیا ہو کبھی زندگی کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں فوراً، اور کوشش کریں کہ جس کا آپ نے اس طرح کھایا پیا ہے اس پہ کچھ اس طرح کے احسانات کر دیں تاکہ یہ بدلہ ختم ہو جائے۔ توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر وہ شخص نہیں یاد ہے کون تھا کہاں، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ ایسا ہم نے کچھ نفع لیے تھے، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے یا معلوم لیکن غیر موجود مالک کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں، جتنا تھوڑا بہت پیسہ صدقہ کر دیں، جتنا آپ کو گمان ہو کہ ہم نے اس طرح نفع لے لیا ہوگا وہ صدقہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے وبال سے انشاءاللہ آپ کو بچا لے گا۔ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہی ہوگی۔ تو قرضے کے متعلق آج یہ تھوڑی سی حدیث میں آیا تو میں نے آپ کو تفصیل سے ایک بات عرض کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں سرکار کے پاس آیا، آپ مسجد میں تھے اور میرا گمان ہے کہ چاشت کا وقت تھا۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چاشت و تشریف فرما ہے۔ سرکار کی اکثر یہ عادت تھی کہ فجر پڑھنے کے بعد آپ وہیں پہ رہتے تھے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، یا اور کوئی معاملہ ہوتا تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ فجر پڑھ کے تشریف لے گئے ہیں خاص ضرورت کے تحت، ورنہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ آپ وہیں بیٹھے رہتے تھے، اشراق اور چاشت پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ تو سورج کی جب پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ طلوع آفتاب کہلاتا ہے، یہ 20 منٹ طلوع آفتاب کہلاتے ہیں، اور اس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ادا، نہ قضا، نہ نفل، نہ فرض، واجب، سنت، سب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ 20 منٹ گزرنے کے بعد پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق پڑھ لیں، اس میں 20 منٹ میں اتنی تیزی نہیں آتی، سورج میں نگاہ تھوڑی بہت جمتی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا اور وقت گزر جائے اور سورج میں اتنی تیزی آ جائے کہ آپ کی نگاہیں اس پہ نہ جمیں، اب چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اشراق کا وقت 20 منٹ کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، جب سورج میں تیزی آئی تو چاشت کا وقت بھی سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں اشراق کا وقت ختم نہیں ہوا، یہ بھی چلتا رہے گا۔ دونوں کا لاسٹ وقت جو ہے زوال کا وقت ہوتا ہے، کہ زوال کے وقت سے پہلے آپ اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ اشراق اور چاشت کے وقت کی ابتدا تو مختلف ہے، انتہا دونوں کی ایک جیسی ہے، کہ اشراق کا وقت 20 منٹ بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، چاشت کا سورج میں تیزی آنے کے بعد، لیکن دونوں کا اختتام زوال کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ آئے تو کہتے ہیں مجھے غالب گمان ہے کہ وہ چاشت کا وقت تھا، سرکار نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، پھر سرکار نے جو قرض تھا وہ لوٹایا۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کو چاہیے کہ جب ان سے چھوٹے ملنے کے لیے آئیں، یا کوئی عالم دین ہے ان کے پاس، ایک عام آدمی کوئی ایسا متبع آتا ہے، کوئی محبت کرنے والا آتا ہے، تو اس کو نماز کی طرف ترغیب دینی چاہیے۔ نفل کا ٹائم ہے تو نفل پڑھنے کی ترغیب دے دیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ملنے آتا ہے، یہ جعلی قسم کے جو پیر ہیں یہ زیادہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نماز پڑھ لو، تم روزہ رکھ لو، تم گناہ سے بچو، بلکہ ان کی نظر ہوتی ہے جیب پر، کہ یہ آیا ہے تو بس آئے، دست بوسی کرے، سلام کرے، اور اچھا سے کوئی نذرانہ نکال کے دے، اور پھر جائے تو جائے، پھر اس کی طرف پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، یعنی ایسے حضرات جو خالی آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، انہیں مطلب دین کی طرف بلانا ان کا اصل مقصود نہیں ہے، خالی مجمع جمع کر کے اس سے ذاتی مفادات حاصل کرنا مقصود ہیں، یاد رکھیں میدان معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تمام لوگ جو عقیدت اور پیار اور محبت قائم کر کے آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دینا، کچھ نہ کچھ سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسوں کے سلسلے میں تو وہ چمکار کے اور بڑے اچھے لگیں، اور پیسے نہ ہوں تو پھر بس نہ کوئی نماز کا حکم، نہ کوئی تلقین، نہ کوئی گناہ سے بچنے کی ترغیب، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ ہمارے آستانے ہی تھے، یہ مشائخ عظام ہی تھے جنہوں نے لاکھوں کو مسلمان کیا ہے اور لاکھوں کی اصلاح کی ہے، اور ان آستانوں سے بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں، اور لوگ ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
ہمارے ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اب یہ اصلاح کا جذبہ اور عبادات کی طرف راغب کرنا، یہ جو حکمتیں ہیں یہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آستانے پر ایک گناہگار سیاکار سا آدمی 10 سال 20 سال 30 سال آتا رہتا ہے اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بعض اوقات تو نماز تک کا پابند نہیں بنتا، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے، آئے گا تھوڑا نذرانہ دیتا ہے، دعا سلام کی اور نکل گیا، وہ سمجھتا ہے بس صرف اس آستانے میں نذرانہ دینے سے جنت میں نے خرید لی ہے، اب عمل کرنا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اب گناہ سے بچنا میرے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ سامنے بیٹھا ہوا فراڈیا اگر واقعی وہ جعلی ہے، جعلی پیر ہے، تو وہ خود اگر یہ یقین دلا رہا ہو کہ بس تم فکر مت کرو، عمل چاہے تھوڑا بہت ہو، فقیر موجود ہے نا، بے فکر رہو، میدان معاشر میں ہم بھی تو ہوں گے، تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، اس طرح کی باتیں کر کر کے گناہوں پہ دلیر کر رہا ہو، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہمہ وقت اصلاح کا جذبہ رکھتے تھے، جیسے مثال، اور یہ آپ کا فرض منصبی تھا، اور آپ نے امت کی تعلیم کے لیے بھی ان چیزوں کو اختیار فرمایا ہے بہت سے معاملات میں۔ جیسے آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، کچھ ہنسی کی آواز بلند ہو گئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو موت کی یاد بہت ضروری چیز تھی، سرکار نے ان کو احساس دلایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس ہنسی مذاق میں ایسی غفلت طاری ہو کہ آخرت کی طرف سے انسان اپنی توجہ ہٹا بیٹھے، لہٰذا موت کی تلقین فرمائی۔ یہ ہے ایک مطلب لیڈر کا کام، ایک شیخ کا کام، ایک پیر کا کام، ایک رہنما کا کام۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے میں کھڑا تھا، کسی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیے، پلٹ کے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے ابن عمر، اس دنیا میں بالکل ایسا رہو جیسے راستہ چلتا ہوا ایک مسافر ہوتا ہے، کہ وہ بعض اوقات کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت تلقین ہے کہ ابن عمر، اے عبداللہ، اس دنیا سے دل مت لگاؤ، بس یہاں پہ سمجھ لو سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے ہو، پھر اپنی منزل کی طرف جاؤ گے۔ یہ ہیں وہ تلقینات، بہت خوبصورت انداز سے آخرت کی طرف میلان سرکار صحابہ کرام کا رکھتے تھے، یہی طریقہ میں اختیار کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے، اگرچہ کوئی فرض واجب تو نہیں تھی لیکن نفل ہے تو نفل پڑھی، پھر آگے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری بات ہے اس حدیث سے متعلق، کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ حاکم اسلام ہیں اور بڑا منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، صحابہ کرام بڑی عقیدت محبت بھی رکھتے ہیں، تو سرکار نے پیسہ لے لیا ہو اور پھر دینے کا نام نہ لیا ہو، سامنے والے کی بھی ہمت نہ ہو کہ مانگے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا، سرکار نے قرضہ باقاعدہ واپس کیا ہے۔ جب ہجرت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ ملنے کا وقت طے ہو گیا تھا، تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ لے کر آئے۔ عرض کیا رسول اللہ، یہ ایک آپ کا ہے، ایک میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنے کا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، پیسوں کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے لیا ہے، یہ آپ قبول فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کا جو میرا سفر ہے یہ خالصتاً میں اللہ تعالیٰ کے لیے رکھوں، یعنی اس میں میرا ہی پیسہ خرچ ہو، میری محنت ہو وغیرہ۔ تو آپ نے قبول تو فرمایا لیکن بلا عوض کے قبول نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ پیسے دیے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی حق لیا ہے، مطلب کسی کا کوئی چیز لی ہے، تو اس کا حق ادا بھی کریں۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، حاکم جو ہیں ہمارے، عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بینکوں سے بڑے بڑے قرضے اٹھائے ہوئے بعد میں معاف کروا لیتے ہیں اپنے لیے، سارا لوڈ عوام کے اوپر آ جاتا ہے، وہ ان کے لیے وہ کسی کا قرضہ لے لے تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عام قسم کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے شیوخ کی نہیں کر رہا ہوں، اچھے علماء کی نہیں کر رہا ہوں، کہ اپنے کسی متبع سے پیسے لے لیے، اگر اس نے مطالبہ کر دیا کہ حضور پیسے دے دیں، تو ارے تو ہم سے پیسے مانگ رہے ہو، جہنم میں جاؤ گے اور یہ کرو، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس کا حق ادا کریں آپ۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں دوسرے والے کا مال لے لیا تو واپس کرنا ہی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔